اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج میرے صرف دو موضوع ہیں، ان پہ بات کروں گا۔ نمبر 1، کل قاضی فائز عیسیٰ پہ جو عدالت کے اندر حملہ ہوا ہے اس پہ بات ہوگی، اور نمبر 2 پہ بات ہوگی جو خوش کر دیا ہے پورے عالم اسلام کا دل ایران نے۔ کل نصیحت کرا دیا ہے اسرائیل کو، اور نیتن یاہو کو اس قدر مجبور کیا کہ وہ ملک ہی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب، ایک اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ کیونکہ میں 75 سال کا ایک بزرگ آدمی ہوں، 75 سال پورے ہو چکے ہیں، 76واں سال شروع ہے۔ میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک کی ذات سے، باقی اتنی سی خبر ہوتی ہے تو اتنی ہی بتاتا ہوں، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کرتا ہوں۔ تو حق سچ سننا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور کوشش کیا کریں کہ گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور کل جو میں نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہے ڈینگی کے بارے میں، اس کو تو لازمی کرنا ہے، کیونکہ جس کسی نے گروپوں میں لازمی شیئر کرنا ہے، جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اس ویڈیوز کو لازمی جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں جناب کے پہلے موضوع پہ۔ کل 63 کی تشریح کا معاملہ تھا، اس کی کاروائی ہو رہی تھی، تو پی ٹی آئی کا ایک گنڈا جو اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آگے آ گیا۔ اچھا، پروگرام کیا تھا اس کا؟ پوری پی ٹی آئی کا انہوں نے کیا پروگرام بنایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایک آدھ تھپڑ مارنا ہے اس بندے نے، اور پھر ہم تھما دیں گے، بدنام کر دیں گے کہ قاضی فائز کو تھپڑ پڑ گئے ہیں عدالت کے اندر بھی۔ مطلب کیا تھا؟ ذلیل کرنا۔ لیکن یہ بھول گئے تھے یہ مردود کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے اس کو پوری دنیا بھی مل کے بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو اللہ بے عزت کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ اب قاضی صاحب بھی آگے سے نر بچہ ہے، اس نے سول کپڑوں میں پولیس والے بٹھائے ہوئے تھے عدالت کے اندر ہی۔ جیسے مطلب وہ وکیل بدماشی پہ اترا نا، تو ان بدماشی کرنے پہ اترا تو فوراً پولیس والوں نے کالر سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے گئے ہیں، اور جاتے ہوئے کیا کہہ رہا کہ 500 وکیل باہر کھڑے ہیں۔ وہ وکیل نہیں تھے، وہ کالے کوٹوں کے میں اندر گنڈے تھے، گنڈے جو کرائے پہ لائے گئے تھے، جو افغانی کرائے پہ لائے گئے تھے نا، یہ وہ تھے۔ اچھا، میں یہ حیران ہوں افغانی کس طرح دندناتے پھر رہے ہیں ہماری وفاق میں، وفاقی دارالحکومت میں۔ ان پہ سب سے زیادہ پہلے کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو، اور اس کے بعد عدلیہ کو تحفظ دینا گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ واری ہے۔ کسی ایک مردود وکیل کا بھی بیان نہیں آیا کہ بھائی ہم اپنی عدالتوں کے تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ تو لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ حسب ضرورت اگر مناسب سمجھے تو فوج کو بھی کال کر سکتا ہے۔ تو جب فوج آتی ہے نا تو وہ پھر نیچے سے گھسیٹتی ہے نا ڈنڈا، تو منہ سے نکال دیتی ہے۔ اب بدماشی نہیں چلے گی ان کی،
یہ گنڈے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، اور یہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، یہ ان کے فنڈز پہ پل رہی ہے، ان کے فنڈز پہ چل رہی ہے۔ اب دیکھیں چائنا کا صدر آ رہا ہے 12 اکتوبر کو، اس مہینے کی 12 تاریخ کو، اور آج ہو گئی یا جناب 3 تاریخ۔ تو پیچھے 9 دن رہ گئے ہیں نا، تو انہوں نے اب افراتفری پھیلانی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ نبی پاک کے وسیلے سے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ نہ صرف چائنا کے وزیر اعظم کا دورہ کامیاب ہوگا، بلکہ سی پیک 2 کا افتتاح بھی ہو جائے گا، اور مزید انویسٹمنٹ بھی چائنا کرنے کو تیار ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ اس پہ اسرائیل نے خربوں روپے، اچھا اسرائیل نے پوری دنیا میں ہر مسلمان ملک کے اندر اپنے غدار پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سلوٹ پیش کرتا ہوں ایران کو کہ اس نے بھی اسرائیل کے اندر اپنے جاسوس رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کریکٹ نشاندہی کی، اور اسی جگہ پہ انہوں نے بم مارے ہیں۔ کتنے اچھا اس کے پاس جو سسٹم ہے نا، جو میزائلوں کو مار گراتا ہے، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے 200 میزائل۔ پہلے ایران نے چلائے وقفے سے 200 میزائل، جن کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنی تمام بیٹریاں خالی کر دی۔ جب بیٹریاں خالی ہوتی ہیں نا، تو دوبارہ میزائل لوڈ کرنے میں ان کو 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں۔ یہ جو 20 سے 25 منٹ کا گیپ آیا ہے نا، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بعد پھر 200 میزائل جو چلے ہیں نا، وہ جدھر نشانہ تھا ان کا 80% اپنے نشانے پہ جا کے بیٹھے ہیں۔ اس کے اسرائیل کے 2 ایئر بیس تباہ ہوئے ہیں، اور 35 F-35 جہاز، جو دنیا کا مہنگا ترین امریکن جہاز ہے، دنیا کا سب سے پاورفل جہاز ہے، وہ 35 جہاز بھی تباہ ہوئے ہیں، اور تقریباً 50 سے 60 فوجی جو آرمی بیس پہ حملہ ہوا ہے نا، ادھر جہنم واصل ہوئے ہیں۔ 2 ان کے ایئر بیس اڑے ہیں، ایک آرمی کا وہ اڑا ہے، ایک را کا ہیڈ کوارٹر اڑا ہے۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ کل دیکھیں نا کس طرح چیخ گیا، امریکہ کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں، اور اسرائیل کی بھی۔ فوراً اقوام متحدہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ بھائی کیوں مسلمان جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ سب ان کے ہی ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویٹو پاور کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں ہے۔ اگر چائنا یا روس ہمارا ساتھ نہ دے تو ہم تو ایک ٹکے جتنی ہماری ویلیو نہیں ہے۔ وہ جو بھی قرارداد یہ لاتے ہیں وہ ویٹو کر دیتے ہیں، اور قراردادیں ویسے وہ مانتے بھی نہیں ہیں۔ قراردادیں نہیں، یہ اب اسی طرح ہی مانیں گے جس طریقے سے کل ان کے ساتھ کیا گیا ہے نا، اسی طریقے سے ان کو اب بتایا جائے کہ مسلمان بھی جب ان کا ایمان جاگ جاتا ہے نا، تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت اتحاد قائم ہو چکا ہے، بس اس اتحاد سے غداری کرنے والے ممالک کو بھی صرف میں بتاؤں گا اور کوئی نہیں بتائے گا۔ کون کون سے ممالک اس وقت اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، جنگ بھی دے، اور پوری گائیڈ لائن دے رہے ہیں اسرائیل کو۔ ایک ہے مصر، اور دوسرا ہے تیونس۔ یہ 2 ممالک ایسے غدار ممالک ہیں نا، یہ اس کا اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمان، لیکن ہیں غدار۔ یہ دونوں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بیچ میں چھپا ہوا سعودیہ بھی دے رہا ہے، کھل کے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ یہ سعودیہ کا جو ہے نا، یہ بھی مردود ہے بہت بڑا۔ اس کی 2 بیویاں، ایک یہودن ہے اور ایک کرسچن ہے، ایک امریکن کرسچن ہے اور ایک یہودن ہے اسرائیل کی۔ تو اب دیکھیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی میں اس ولاگ کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ کل جو ڈینگی والی ویڈیوز ہے اس کو ایک مرتبہ لازمی دیکھیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں، اور اس ویڈیوز کو بھی گروپوں میں شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی جاگے۔ اور کسی بھی چائنا کا صدر آ رہا ہے، سی پیک 2 ہمارے بچوں کا آنے والے نسلوں کا مستقبل ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کے کہنے پہ لگ کے ابھی جماعت اسلامی بھی آئے گی، ابھی ہو سکتا ہے کئی اور للو پنجو جماعتیں بھی آ جائیں بیچ میں، کیونکہ یہ تو ڈالروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان ہی ڈالر ہوتا ہے، یہ ڈالروں کے پیچھے اپنی ماں کا بھی سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امریکن صدر بش نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کے آگے ڈالر پھینکے جائیں نا تو وہ اپنی ماں کا بھی سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی بس میری اب ایک ہی اپیل ہے کہ خدا را اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور اس وقت جتنی عوام کو فوج کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اپنی فوج کا مورال بلند رکھیں تبھی یہ ہمارا دفاع کر پائے گی، کیونکہ اب کسی بھی وقت اسرائیل اس کے ایران کی آڑ میں ہمارے ایٹمی اثاثہ جات پہ، ایٹمی پلانٹ پہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہماری فوج کو بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے جب خطے میں جنگ شروع ہوگی تو پاکستان الگ تھلگ تھوڑا ہی رہے گا، پاکستان بھی اس میں آٹومیٹک شامل ہو جائے گا۔ تو اب آپ دعا کریں جی، دعا کرتے ہیں مختصر سی، اس کے بعد ولاگ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے آئی ایس آئی چیف عاصم ملک صاحب کو اور ان کی فیملی کو، اور آئی ایس آئی میں جتنے بھی جوان افسران کام کرتے ہیں اور جوان کام کرتے ہیں ان کو اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹکس اور چیف الیکشن کمشنر اور ان کے تمام عملے کو، اور چیئرمین نیب اور ان کے تمام عملے کو بھی یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پاک افواج، رینجرز اور پولیس کے جوانوں اور افسران کو بھی اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، کسی بھی سیشن کورٹ میں ہیں، یا وکیل ہیں، کرپٹ وکیل ہیں جو عالمی طاقتوں کا آگے بکے ہوئے وکیل ہیں، یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ان کو
ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اللہ حافظ۔